نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین، پروگرام ایک کہانی ایک سبق کے ساتھ عبدالخالق ہمدرد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو ایک خوبصورت کہانی سنائیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر مرتب ہونے والے سبق اور اس سے ملنے والی نصیحت یا نتیجے پر بات کریں گے۔ انسانی زندگی مختلف ازداد کا مجموعہ ہے۔ یہاں پہ ہر آدمی جب بھی کوئی کام کرتا ہے اس میں کامیاب بھی ہوتا ہے اور بہت سی دفعہ اسے ناکامی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سی دفعہ وہ کوئی کام کرتے آخر میں جو ہے نا ناکام ہو جاتا ہے، اور بہت سی دفعہ ناکام ہوتے اس میں وہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ناکامی کامیابی کا پہلا زینہ ہے، کیونکہ جو انسان ناکامی نہیں جانتا اسے کامیابی کا مفہوم نہیں سمجھایا جا سکتا۔ جو انسان غلطی نہیں کرتا اس کو آپ درست بات کا صحیح طریقہ نہیں بتا سکتے، اور جو انسان اپنے ماضی سے نہیں سیکھ سکتا اس کے لیے آگے بڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو آئیے اس بارے میں یہ کہانی سنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی جنگل میں ایک تالاب تھا اور اس تالاب کے اندر بہت سے مینڈک اکٹھے رہتے تھے، اور ایک دفعہ ان کو خیال آیا کہ ہمیں اپنے اس جنگل کے ارد گرد اور اس میں پھیلی ہوئی مختلف چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور ہمیں بھی سیر کرنی چاہیے۔ چنانچہ مینڈکوں کی وہ ٹولی وہاں سے نکلی اور جنگل کے اندر گھومنے لگی۔ جاتے بہت دور جا کر ان کو خیال آیا کہ ہمیں مزید جو ہے نا اپنی اس تفریح کو اچھا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے ایک مقابلے کا اعلان کیا کہ بھئی ابھی دوڑ کا مقابلہ ہوگا۔ جب دوڑ شروع ہوئی تو ہر مینڈک یقینی بات ہے دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں لگ گیا، اور وہ سارے جو ہے نا بھاگ رہے دوڑتے اچانک دیکھا کہ ان میں سے 2 مینڈک جو ہے نا غائب ہو گئے۔ باقی سارے رک گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ 2 مینڈک کہاں گئے، تو پتہ چلا کہ جہاں سے وہ دونوں جا رہے تھے آگے ایک کنواں تھا، اور یہ دونوں جیسے ہی انہوں نے چھلانگ لگائی تو آگے پہنچنے کی بجائے سیدھے کنویں کے اندر گر گیا اور اس کی تہہ میں پہنچ گیا۔ اب سارے مینڈک کنویں کے اوپر جمع ہو گئے اور چیخنے لگے۔ مینڈک ٹرا رہے ہیں اور 2 مینڈک نیچے ہیں۔ ان دونوں نے نیچے سے اوپر چھلانگیں لگا کے باہر نکلنے کی کوشش شروع کی۔ جب بھی وہ چھلانگیں لگاتے تو اوپر والے کہتے نہیں بھائی نہیں، یہ بہت فضول کوشش ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کنواں جو ہے نا بہت گہرا ہے، یہاں سے آپ باہر نہیں نکل سکتے۔ لیکن نیچے والے پھر جو ہے نا اسی طرح سے کوشش کرتے، پھر چھلانگیں لگاتے۔ اوپر والے پھر کہہ رہے کہ افسوس، ہمیں بہت افسوس ہے کہ کنواں بہت گہرا ہے اور آپ دونوں کی کوششیں فضول ہیں۔ ہوتے ان میں سے ایک مینڈک واپس نیچے گر گیا
اور وہ مر گیا۔ لیکن ایک مینڈک اسی طرح سے اپنی کوشش کرتا رہا اور اوپر والے اس کو وہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی نہیں، کنواں بہت گہرا ہے اور جس طرح سے پہلے ایک مرا ہے تم بھی مر جاؤ گے، اس کنویں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ان کا شور اوپر اسی طرح جاری رہا اور مینڈک کی نیچے سے اوپر چھلانگیں جاری رہیں۔ ہوتے ہوتے آخر کار یہ مینڈک وہاں کنویں سے اس نے ایک چھلانگ لگائی اور باہر پہنچ گیا۔ جب وہ پہنچ گیا سارے مینڈک اس کے گرد اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے کہ کیا بات ہے کہ تمہارا دوسرا ساتھی وہاں پہ نیچے گر کے مر گیا اور تم زندہ باہر نکل آئے۔ تو مینڈک کہنے لگا کہ میرے اصل میں کان نہیں سنتے، اور میں جب نہیں سنتا تھا تو اوپر آپ لوگ جب شور کرتے تھے آپ کے انداز سے مجھے ایسا لگا کہ آپ مجھے بار بار داد دے رہے ہیں اور نکلنے کے لیے جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں، نکلنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے اپنی کوشش جاری رکھی اور میں باہر نکل آیا۔ اور میرا جو دوسرا ساتھی تھا اس کے چونکہ کان ٹھیک تھے تو اس نے آپ کی بات سنی کہ باہر نہیں نکل سکتے اور وہ مر گیا۔ دوستو کہانی یہاں ختم ہو گئی، لیکن اس سے جو ملنے والا پہلا سبق ہے وہ یہ کہ انسان کی زندگی کے اندر کامیابی اور ناکامی کے بہت سے اسباب کسی ایک لفظ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور آپ کا ایک لفظ، آپ کا ایک جملہ وہ دوسروں کا حوصلہ بڑھاتا بھی ہے اور ان کے اندر ناکامی بھی پیدا کرتا ہے۔ آپ اس کو یوں سوچ سکتے ہیں کہ ایک بچہ ہے، اس نے اسکول میں، مدرسے میں کسی جگہ اس نے کوئی پوزیشن لی، وہ آپ کے گھر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ابو میں نے پہلی پوزیشن لی ہے، دوسری لی ہے، تیسری لی ہے، یا میں نے چوتھی پوزیشن لی ہے۔ اگر آپ اس کو کہیں چھوڑو یار کیا ہوتا ہے، یہ تو سارے لیتے ہیں، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بچہ شاید اگلی مرتبہ پوزیشن نہ لے سکے۔ لیکن وہ چوتھی پوزیشن لے کے آیا اور کہتا ہے ابو میں نے چوتھی پوزیشن لی ہے۔ آپ کہتے ہیں شاباش، ماشاءاللہ آپ نے بہت زبردست کام کیا ہے، اگلی مرتبہ آپ کی پہلی پوزیشن آئے گی۔ تو اگر اگلی مرتبہ اس بچے کی پہلی نہیں تو دوسری تیسری پوزیشن کہیں نہیں گئی۔ یہ الفاظ کا سحر، الفاظ کا جادو ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک بچہ پہلی پوزیشن لے کے آیا ہے اور کوئی اس سے یہ کہے کہ تو کون سا تیر مار لیا، بہت سے لوگ بھی اور بھی جو نا اول آتے ہیں، اس جملے سے اس کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ پیدا ہوگی ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح سے عملی زندگی میں ایک آدمی ایک کاروبار کر رہا ہے، ایک مرتبہ اس کو نقصان ہو گیا اور کوئی اس سے یہ کہے کہ بھائی تمہیں تو یار تم تجارت نہیں کر سکتے بھائی، تمہیں نقصان ہو گیا، یہ آدمی تجارت نہیں کر سکے گا۔ لیکن اگر کوئی اس کو یہ کہے کہ بھائی یہ نقصان اور نفع تجارت کا حصہ ہے، اس مرتبہ تمہیں نقصان ہو گیا کوئی بات نہیں، اگلی مرتبہ اللہ تعالیٰ فائدہ دے دیں گے، تو یہ آدمی ایک نئے جذبے، نئے حوصلے کے ساتھ اپنے کاروبار میں لگے گا اور آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے الفاظ سے، اپنی زبان سے دوسروں کی حوصلہ افزائی کریں، دوسروں کو آگے بڑھنے کے لیے اس کے اوپر جو ہے ان کی کیا کہتے ہیں اس کو، دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیں اور کبھی بھی حوصلہ شکنی نہ کریں، کیونکہ ہمارا تو کچھ نہیں جائے گا لیکن دوسرے آدمی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے زبان کا ایک لفظ، آپ کا ایک جملہ کسی کی زندگی بنا بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہم اپنے معاشرے میں پھیلی بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے زبان کا خیال کیجئے، زبان بہت بڑا ہتھیار ہے اور یہ دو دھاری تلوار ہے۔